بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن مشرق وسطیٰ کے اہم دورے پر پہنچ چکے ہیں، جہاں انہوں نے صدر اسحاق سے ملاقات کی اور غزہ میں جنگ بندی سے متعلق گفتگو کی۔ صدر کا کہنا تھا کہ یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے میں ناکامی کا ذمہ دار حماس ہے۔ انہوں نے امریکہ، مصر اور قطر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم اب بھی پر امید ہیں ثالثوں کے ذریعے ہونے والے غزہ میں جنگ بندی مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ قطر میں جاری غزہ جنگ بندی مذاکرات فیصلہ کن لمحے میں ہے اور شاید یہ بہترین اور آخری موقع ہے کہ سیز فائر ہو، یرغمالی گھروں کو واپس پہنچے اور خطے میں پائیدار امن قائم ہو۔ امریکی وزیر خارجہ نے غزہ جنگ بندی مذاکرات میں ناکامی کا ملبہ حماس پر ڈالنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ کام کرنے کا وقت ہے، یہ یقینی بنانے کا وقت ہے کہ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جو جنگ بندی مذاکراتی عمل کو پٹری سے ہی اتار دے۔ اس لیے ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اشتعال انگیزی نہ ہو، کوئی ایسی کارروائی نہ ہو جو جاری معاہدے کے خاتمے کا باعث بنے۔ لیکن دوستو، ان سے کوئی پوچھے کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا کیا بنے گا؟ یہ دنیا دوستو طاقت کے توازن سے چلتی ہے، اور کوئی بھی ملک یا قوم جب طاقت کا توازن کھو دیتی ہے تو اس کی شناخت اور اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آپ کو انڈیا کا پاکستان پر ایئر سٹرائیک یاد ہوگا، جس میں انڈین جہاز پاکستان میں گھس آئے تھے اور چند درخت اور قوموں کو مار کر نکل گئے تھے۔ پاکستان کے لیے بطور ریاست وہ دن امتحان کے دن تھے اور پوری پاکستانی قوم صدمے کا شکار تھی۔ یوں لگتا تھا کہ گویا ہماری حق حرمت کی گئی ہے، ہماری بے عزتی کی گئی ہے۔ تمام اختلافات بھلا کر ساری سیاسی قیادت ایک پیج پر آ گئی تھی اور سب اس بات پر متفق تھے کہ جواب دیا جانا چاہیے۔ پاکستان نے جواب دیا اور جوابی حملے میں آنے والے طیارے کو گرا کر اس کے پائلٹ کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس خبر کے اعلان ہوتے ہی پورے پاکستان میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ ذرا سوچیں کہ اگر پاکستان وہ حملہ نہ کرتا دوستو تو کیا ہوتا؟ جواب سورج کی طرح روشن ہے کہ پھر آئے روز پاکستان پر انڈیا چڑھ دوڑتا۔ طاقت کا توازن جنگیں روکنے کے لیے بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے ایٹم بم بنا کر انسانیت کے قتل عام کا اہتمام کر دیا ہے، جس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں نے ایٹم بم بنا کر جنگوں کا راستہ روک دیا ہے، ان کی یہ بات کئی حوالوں سے درست ہے۔ آج جب بھی انڈیا پاکستان میں کشیدگی بڑھتی ہے تو انڈیا اور پاکستان میں ایٹمی طاقت ہونے کا شعور اس جنگ کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس سے دنیا بھی حرکت میں آ جاتی ہے۔ آج اگر فلسطینیوں کے پاس بھی طاقت ہوتی تو اسرائیل کبھی بھی اس طرح وحشناک بمباری نہ کرتا۔ جب اسرائیل نے ایران کی دمشق میں واقع ایمبیسی پر حملہ کیا تو اس میں 14 لوگ شہید ہو گئے، اور اس وقت اسلامی جمہوری ایران نے سیکیورٹی کونسل میں اسرائیل کی مذمت میں قرارداد لانے کے لیے مہم چلائی۔ یہ بالکل درست مطالبہ تھا جو فوراً مان لیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ اسرائیل نے بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی کی تھی۔ اس سب کے باوجود امریکہ، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک نے اسرائیل کی سادہ مذمت بھی نہیں ہونے دی، جس پر ایران نے ذمہ دار ملک کا ثبوت دیتے ہوئے اسرائیل پر بین الاقوامی قانون کی روشنی میں حملہ کیا۔ اس حملے سے جہاں اسرائیل اور امریکہ کا مالی نقصان ہوا، وہیں ایران کے اسٹاک میں پڑے پرانے ڈرون استعمال ہو گئے، اور ایران نے اس سے امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کی صلاحیتوں کو اچھی طرح سے جانچ لیا۔ ایران کا رد عمل خطے میں آگ کے شعلے بھڑکانے والا نہیں تھا، اسے ایران نے اپنے حق میں استعمال بھی کیا اور اسرائیل کی جنگ بھڑکانے کی خواہش بھی پوری نہیں ہونے دی۔ اس حملے نے بڑے پیمانے پر تباہی نہیں مچائی، جس سے اسرائیل کے حوصلے بلند ہوئے اور اس نے دوبارہ تمام قواعد ضوابط کو رونتے ہوئے تہران پہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا۔
اسرائیل اکیلے ایسا نہیں کر سکتا تھا، امریکی اور یورپی مدد کے ساتھ ہی ایسا کرنا ممکن تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک کی سرزمین بھی استعمال ہوئی جس کے ذریعے یہ جدید ترین ہتھیار ایران پہنچائے گئے، جس سے ایران کی خود مختاری بری طرح متاثر ہوئی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بین الاقوامی مہمانوں کے لیے خاص مذاکرات کو یوں شہید کر دیا جائے گا۔ یوں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بھی معزز مہمان کے شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ سیکیورٹی کسی بھی وقت توڑی جا سکتی ہے۔ اب سابق امریکی ٹرمپ پر حملے کے واقعے کو ہی دیکھ لیں، مارنے والے نے تو کام کر دیا، یعنی سیکیورٹی 100% ناکام ہو چکی تھی۔ اچھا، دوسری طرف حیرانگی والی بات دوستو یہ دیکھیں کہ برطانوی وزیر اعظم، جرمن چانسلر، فرانس کے صدر اور دیگر کئی یورپی ممالک کے رہنما ایرانی قیادت کو فون کر کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ جواب نہ دیں۔ ظلم دیکھیں کہ ان میں سے کوئی ملک بھی اسرائیل کی اس بدماشی کی مذمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سب اسرائیل کے تحفظ کے لیے ہر حد کراس کرنے کو تیار ہیں۔ آج اگر اسلامی جمہوریہ ایران مؤثر جواب نہیں دیتا تو دوستو کل اسرائیل دوبارہ حملہ کرے گا۔ ایران کا خطے میں کمزور ملک کا تو اثر جائے گا جو اپنی خود مختاری کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ ویسے تو کئی میڈیا نے ہر روز ایران میں نامعلوم سورسز سے یہ بات نقل کی ہے کہ اب حملہ ہوگا یا اب حملہ نہیں ہوگا۔ یہ سب ان کی پروپیگنڈا چالیں ہیں۔ 2 ہفتے میں ایران نے ایک نفسیاتی جنگ اسرائیل پر مسلط کر دی ہے۔ ان یورپی ممالک اور امریکیوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ اب ایران کا جواب ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے پھر کسی کو ایران پر حملے کی جرت نہ ہو۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اس وقت نیتن یاہو کی شدید خواہش ہے کہ امریکہ اور ایران کو بہم جنگ میں الجھا کر اپنا پتہ صاف کروں۔ اس لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی حکمت عملی بہت ہی زبردست ہے۔ جواب بھرپور ہو اور مناسب ترین وقت پر دیا جائے۔ نیتن یاہو کی جان خلاصی اسی میں ہے کہ جنگ مزید پھیلے اور وہ زیادہ سے زیادہ عرصے تک اقتدار سے چمٹا رہے۔ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی دوستو ضرورت ہے، جو کہ ایران ایسا ہی کر رہا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا سارا ڈرامہ مجھے ملٹری کولڈ لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جنرل فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اڈیالہ جیل میں ان کا کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کا سارا ڈرامہ میرا مقدمہ ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ انہیں سب کو پتا ہے کہ میرے خلاف تمام مقدمات کھوکھلے ہیں جو سٹینڈ نہیں کریں گے۔ یہ سب ملٹری کورٹ کا چکر چل رہا ہے۔ مجھے چکر دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے ساتھ چکر کھیل رہے ہیں۔ یہ جنرل فیض حمید سے کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہتے ہیں۔ یہ جنرل فیض سے کوئی نہ کوئی بیان دلوائیں گے کہ 9 مئی سازش تھی۔ اگر جنرل فیض نے میری گرفتاری کا آرڈر کیا، CCTV فوٹیج چوری کی، تو اس کو پکڑیں جو سازش کرتا ہے، جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہیں کرتا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ رجیم چینج ہمارے خلاف ہوا اور مجھے ہی جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید ماسٹر مائنڈ تھے۔ کہا کہ فیض حمید نے مجھے گرفتار کروایا، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض بشرا بی بی کو ہدایات دیتے تھے۔ یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک صحافی نے جب عمران خان سے سوال کیا کہ آپ ہمیشہ جنرل فیض کا دفاع کرتے رہے، اب جب وہ گرفتار ہو گئے ہیں تو آپ کو کیوں خدشہ ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے؟ جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ مجھے کوئی فکر نہیں، اگر وہ میرے خلاف کوئی گواہی دیتا ہے۔ میں جنرل فیض کی حد تک صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ طالبان کے ساتھ 3 سال تک مذاکرات کر رہا تھا، اس کو ہٹانا نہیں بنتا تھا۔ میں نے جنرل باجوہ سے بھی کہا تھا کہ اس کو نہ ہٹائیں۔ جب صحافیوں نے مزید دریافت کیا کہ آپ اگر ملٹری کورٹ چلے جائیں گے پارٹی کا کیا بنے گا، آپ کی تو آواز، تصویر تو بڑی دور کی بات، آواز تک باہر نہیں آئے گی، پارٹی پہلے سے اختلافات چل رہے ہیں۔ جس پر عمران خان نے اختلافات کا تواصل رد کرتے ہوئے بتایا کہ یہ جو مرضی کر لیں، ہماری پارٹی آئے روز مضبوط ہو رہی ہے۔ ایک اور صحافی نے چیخ کر پوچھا کہ بطور وزیر اعظم آپ کو آرمی چیف بھی صحیح نہیں ملا، DGI بھی صحیح نہیں ملا، آفس بوائے بھی صحیح نہیں ملا، تو آپ کس چیز کے وزیر اعظم تھے؟
جس پر عمران خان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کی مکمل حمایت کی، لیکن اس نے میری کمر میں چھرا گھونپا۔ باجوہ نے نواز شریف سے ڈیل کر کے جنرل فیض حمید کو عہدے سے ہٹایا تھا۔ سابق وزیر اعظم کی گفتگو کے دوران فیملی کارنر پر خواتین کے شور شرابے کی آوازیں بھی آتی رہیں۔ فیملی کارنر سے خواتین کے شور شرابے پر عمران خان 3 مرتبہ میڈیا ٹاک کرتے کرتے رک گئے۔ صہیونی حکومت کے دارالحکومت تل ابیب میں کار دھماکہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کار بم کے اس دھماکے میں ایک 50 سالہ شخص کے مارے جانے کی خبر ہے۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ شہادت پسندانہ ہو سکتا ہے۔ صہیونی حکومت کے چینل 14 کے مطابق دھماکے میں مارے جانے والے شخص کی باڈی قابل شناخت نہیں ہے۔ اس کارروائی کی ذمہ داری حماس اور جہاد اسلامی فلسطین نے دوستوں مشترکہ طور پر قبول کر لی ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر پروفیسر یونس نے کہا ہے کہ ملک میں اصلاحات کے بعد انتخابات کروائے جائیں گے۔ وہ حالات کو معمول پر لاتے ہوئے اصلاحات شروع کریں گے۔ پروفیسر یونس کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن کمیشن، عدلیہ اور سول انتظامیہ میں اہم اصلاحات لائیں گے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم سیکیورٹی فورسز اور میڈیا میں بھی اہم اصلاحات لائیں گے اور اصلاحات کے بعد آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کروائے جائیں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر یونس کا مزید کہنا تھا کہ احتجاج میں مارے جانے والے اور متاثرہ افراد کو انصاف دلانا ہماری ترجیح ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت کے سربراہ کا وعدہ تھا کہ اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ حماس نے جنگ بندی سے متعلق امریکہ کی نئی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم مذاکرات میں ہونے والی گفتگو سے متعلق سالوں کی گفتگو سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نیتن یاہو معاہدے تک رسائی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ امریکہ کی نئی تجویز کا مقصد صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اہداف کا حصول ہے۔ حماس کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیتن یاہو جنگ کو طول دینے اور سالوں کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ نئی شرائط پیش کرتا رہتا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ ہم سالوں کی کوششوں کو ناکام بنانے، معاہدہ نہ ہونے اور اسرائیلی قیدیوں کی جانوں کو لاحق خطرات کا ذمہ دار نیتن یاہو کو ہی سمجھتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے خبر دی ہے کہ شمالی محاذ پر ڈرونز کا خطرہ شدت اختیار کر چکا ہے اور ایک ہی وقت میں ان درجنوں ڈرونز کی خوفناک پرواز کے حوالے سے صہیونی فوج میں خدشات بڑھ چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ دشمنوں نے ہماری کمزوری پکڑ لی ہے، وہ سستے اور معمولی ڈرونز کے ذریعے حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے لگے ہیں۔ حزب اللہ کے ڈرونز اسرائیلی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں اور یہ اپنی ہائی ٹیک پاور سے ناقابل یقینی حد تک ہماری حساس تنصیبات تک پہنچنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ ان ڈرون سے نمٹنے کے لیے فضائی دفاعی نظام کے ناکارہ ہونے کے خدشات شدت اختیار کر گئے ہیں، جو بہت مہنگے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولوی فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو سی پیک بند کرنے کی یقین دہانی کروائی جا رہی ہے اور چائنا سے سی پیک بنوانے کے عوض پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ عالمی طاقتیں پاکستان کی معاشی قوت ختم کرنا چاہتی ہیں۔ امریکہ تخریب کاری ختم نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کو بڑھانا چاہتا ہے اور اس کا خالق ہے۔ مولوی فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ لکی مربت اور فاٹا کی سرزمین پر آگ لگی ہوئی ہے اور بدامنی کے شعلے جل رہے ہیں۔ انہوں نے افغانستان سے مذاکرات کر کے کامیابی حاصل کی تھی، وہ کامیابی ناکامی میں کس نے بدل دی؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ طالبان کو آپ نے راستہ دیا جو دن اب دہاڑے سڑکوں پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کا کہنا تھا کہ انہیں یہ الیکشن قبول نہیں۔ وہ جعلی حکومت اور الیکشن کو نہیں مانتے، الیکشن کے نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں متفق ہیں کہ اپنے وسائل پر کسی کو قابض نہیں ہونے دیں گے۔ اصلی اور نقلی حکمران سن لیں، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور دیگر صوبوں کے وسائل کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی کو اس پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ سابق صہیونی وزیر اعظم نے نیتن یاہو کے اقدامات پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بندے کو فوراً برطرف کیا جانا چاہیے۔ ایہود براک کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں نیتن یاہو کی ضد یرغمالیوں کی موت اور ایک علاقائی جنگ کا سبب بنے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ غزہ اور مصر کی سرحد پر کنٹرول ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے اور فوج جب چاہے وہاں واپس جا سکتی ہے۔ سابق وزیر اعظم احمد براد کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو قانون کی مخالفت کر رہا ہے، وہ نااہل ہے اور ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، اسے فوراً نکال باہر کیا جانا چاہیے، دھکے دے کر باہر نکال دینا چاہیے۔ الجزیرہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ حزب اللہ کا ایک جاسوس ڈرون طیارہ کیسریہ میں صہیونی وزیر اعظم کی خصوصی رہائش گاہ میں داخل ہو کر تصاویر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی انکشاف کیا ہے کہ نیتن یاہو کی رہائش گاہ تک حزب اللہ کے ڈرون طیارے کی رسائی کے بعد صہیونی حکام میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ میڈیا کا مزید کہنا تھا کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی صہیونی جنگی طیارے تعینات کیے گئے، تاہم حزب اللہ کے ڈرون کو پکڑنے میں وہ ناکام رہے۔ صہیونی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ نیتن یاہو نے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے لیے نئی شرائط حماس کے لیے نہیں بلکہ وائٹ ہاؤس کے لیے تجویز کی ہیں۔ نیتن یاہو نے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے بعد بھی جنگ جاری رکھنے پر اصرار کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن سے تحریری ضمانت کا مطالبہ کیا ہے۔ ہارٹ اٹیک موت کے چند بڑے اسباب میں سے ایک ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کا وہ کون سا دن ہے جس روز لوگوں کو سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک آتا ہے؟ سویڈن کے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ سویڈن کی یونیورسٹیوں اوپسلا اور اومیا کے سائنسدانوں نے 1,56,000 لوگوں پر کی جانے والی اپنی مشترکہ تحقیق کے نتائج میں بتایا ہے کہ ہفتے میں پیر کا دن ایسا ہوتا ہے جس میں لوگوں کو سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک آتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ پیر کے دن کام کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ اسی روز ذہنی دباؤ اور دیگر وہ عوامل شدید ہوتے ہیں جو ہارٹ اٹیک کا سبب بن جاتے ہیں۔ تحقیق میں سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ پیر کے دن کے علاوہ کھیلوں کے عالمی مقابلے، زلزلے اور دیگر اسی طرح کے عوامل بھی ہارٹ اٹیک میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ ان سے بھی لوگوں میں ذہنی دباؤ کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پوری دنیا میں سونے کی عادات کا جائزہ لینے والی ایک ایپلی کیشن سلیپ سائیکل نے خطے کے مختلف ممالک کے شہروں کے سونے کے اوقات بتائے ہیں۔ سعودی شہری خطے کے باقی ممالک کے شہریوں کے مقابلے میں دیر سے سونے کے عادی ہیں۔ سعودی شہری رات 1 سے 1:30 بجے تک سو جاتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ترکی اور مصر کے شہری بھی رات 1 سے 1:30 بجے تک سونے چلے جاتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے رہائشی سب سے جلدی سونے کے عادی ہیں۔ وہاں لوگ رات 11 بجے کے قریب سو جاتے ہیں۔ جلدی سونے والوں میں دوسرے نمبر پر گوٹے مالا کے شہری ہیں جو 11 سے 11:30 کے درمیان سو جاتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔